جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ مشکلات کا پہلا، آخری اور واحد حل اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے۔ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیں یا پھر خاموش رہیں تاکہ آپ کے اندر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ نیکیاں کرتی جاؤ اور دریا میں ڈالتی جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ جل جلالہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو خدا نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ صبر میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی آپ کے کیے گئے صبر کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو تمہارے برے وقت میں تمہارے ساتھ تھے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورۃ الفلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ رشتوں کی قدر کیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ وفاداری اور اداکاری میں فرق جانتے ہیں؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس ایک دل سے ہوتی ہے اور دوسری زبان سے ہوتی ہے۔ بچھڑے ہوئے کچھ لوگوں کے نام، کبھی کبھی شاندار وقتوں کی خوشگوار یادیں بہت تکلیف دہ بھی بن جاتی ہیں۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ آئے گا نہیں۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گراتے جائیں۔ روز قیامت لوگ اپنے گناہوں سے زیادہ دوسروں کے ساتھ کیے گئے بدسلوکی کے باعث گرفتار کر لیے جائیں گے۔ خارے راہ سے الجھ کر دامن تار تار نہ کر، ناحق کے بوجھ سے خود کو زیر بار نہ کر۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ غور و فکر کیجیے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا، اے اللہ میں اپنے نفس کے شروں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں
جس نے اپنے دین کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کی عزت دار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ تم اپنی غلطیاں نہیں مٹا سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں فی الواقع کوئی بہت بڑا اور مشکل کام اگر کیا ہے تو اللہ کے ذکر اور نفس کے تزکیے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں اپنی وابستگیوں کا مشاہدہ کیے بغیر، انہیں جانے بغیر سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کی بناؤ سنگار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو بھی کرنی ہے۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ بلند کردار مردوں کا طریقہ ہے کہ وہ عورتوں کی دلجوئی کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں، اس لیے مرد کے لیے مستحب ہے کہ جب اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرے تو پہلے بیٹیوں کو دے۔ برکتیں مانگیے، صرف کثرت مت مانگے بلکہ برکت بھی مانگے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی ہے۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا ہونے نہیں دیتا۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ایک معاشرہ تب پروان چڑھتا ہے کہ جب وہاں کے عمر رسیدہ افراد یہ جانتے ہوئے بھی پودے لگائیں کہ وہ خود اپنے لگائے ہوئے پودوں کے سائے میں کبھی نہیں بیٹھ پائیں گے۔ مل جل کر کام کریں، جب تک 2 چراغ روشن نہ ہوں، ایک چراغ کے نیچے اندھیرا ہی رہے گا۔